بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ آج اس کی چوتھی نشست ہے۔ گزشتہ کل جو ہماری تیسری نشست تھی، ہم نے اس میں یہ بات ذکر کی تھی کہ جب جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلسلے کو شروع کیا، اور تقریباً ابتدائی 2.5-3 سال کا جو عرصہ تھا آپ نے خفیہ دعوت چلائی۔ آپ نے جو ہے وہ اعلانیہ دعوت کا آغاز ابتداءً آپ نے نہیں کیا، اور اس خفیہ دعوت کے سلسلے میں تقریباً کتنے افراد جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے تھے؟ 130 افراد جو ہے وہ اس خفیہ دعوت کے سلسلے میں دار اسلام میں داخل ہوئے۔ تقریباً 3 سال کا عرصہ یہ خفیہ دعوت چلتی رہی۔ اس کے بعد تیسرے سال یعنی نبوت کا جو تیسرا سال تھا، سن 3 نبوی، اس کے آخر میں جا کر اللہ تبارک و تعالی نے اب آپ کو حکم یہ دیا کہ اب آپ اعلانیہ دعوت کریں، یعنی دین کی دعوت اعلانیہ طور پر آپ دیں، اور اب آپ اعلان کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہماری وحدانیت اور اپنی رسالت کا لوگوں کے درمیان کھلم کھلا آپ اعلان فرمائیں۔ اور اس سلسلے میں جس آیت کا نزول فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اب آپ اپنے قریبی جو خاندان والے ہیں، آپ ان کو جو ہے وہ اللہ سے ڈرائیں اور ان کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائیں اور اپنی رسالت کا تعارف کروائیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اصل یہ سورۃ الشعراء کی آیت ہے، 19ویں پارے کی سورۃ الشعراء کی آیت ہے۔ اگر سورۃ الشعراء کا مطالعہ کریں نا تو سورۃ الشعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 5 انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام۔ اس سورت کے نزول کا اصل مقصد یہ تھا کہ دیکھیں یہ جو پچھلے 5 انبیاء گزرے نا، ان سب کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، اور ان تمام کے تمام انبیاء نے اپنی قوم کو دین کی طرف بلایا تھا، لیکن ان کی قوموں نے سب نے جو ہے وہ اپنے انبیاء پر اعتراضات کیے، سوالات اٹھائے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے انبیاء کو تکالیف دی۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے 5 انبیاء کو بطور مثال کے رکھا ہے نا، تو اب آپ تیار ہو جائیے، یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قوم بھی یہ سب کچھ کرے گی۔ تو اس سورت کی آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو جو ہے اب دین کی دعوت کی طرف بلائیں اور دین کی طرف جو ہے ان کو بلایا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے اپنے خاندان بنو ہاشم، یہ جو آپ کے پردادا کا نام کیا تھا، ہاشم تھا نا، ہم نے ذکر کیا تھا، تو بنو ہاشم کو آپ نے بلایا۔ تقریباً خاندان کے 45 افراد جمع ہوئے۔ جب وہ جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو دعوت کا خطبہ دیا، اس خطبے کے آغاز میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی اپنے خاندان والوں کو کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ وحدہ لا شریک ہیں اس کو اکیلا اور یکتا مانگتا ہوں، اور میں اس اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، اور تمہیں بھی میں اس اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہوں اور اپنی رسالت کو ماننے کی دعوت دیتا ہوں۔ تم اللہ کو وحدہ لا شریک جانو اور مجھے اللہ کا رسول جانو۔ یہ جملے میرے اور آپ کے لیے تو ایک عام جملے ہیں نا، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اللہ ایک ہے اور آپ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، لیکن اس وقت میں جہاں پر کفر جو ہے وہ پھیلا ہوا تھا اور لوگوں کے دلوں کے اندر کفر جمع ہوا تھا، اس وقت میں یہ جملے ادا کرنا یہ بہت خطرناک جملے تھے۔ جب قریش نے، بنو ہاشم نے یہ جملے سنے کہ جو ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، تو ان پر بجلی گر گئی، کہنے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا بات کر رہے ہو۔ تو آپ کا اپنا جو چچا ابو لہب تھا، اس نے اپنے خاندان والوں کو یہ کہا کہ اس محمد کے ہاتھوں کو تم خود پکڑ لو اور اس کو روک لو، بجائے اس کے کہ قریش جمع ہو، پورا سارا عرب جمع اور اس کو پکڑ لے، اس کو تم سنبھال لو۔ تو اور یہ کہنے لگا کہ تبا لک، ہلاکت ہو اے محمد، تیرے لیے ہلاکت ہو، لہذا جمعتنا اليوم، اس کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا، اس کام کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا۔ تو ابو لہب وہ پہلا آدمی تھا جس نے خاندان میں سے اس آدمی نے اس بات میں سبقت حاصل کی کہ آپ کی مخالفت کی، اور موت تک جب تک ابو لہب زندہ رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل مخالفت کرتا رہا اور آپ کو ستاتا رہا۔
اچھا اسی خاندان کے اندر ایک چچا تو ابو لہب تھا، دوسرے جو آپ کے چچا تھے وہ ابو طالب تھے، جن کی زیر کفالت آپ نے زندگی گزاری تھی۔ ابو طالب جو ہے وہ آپ کے حق میں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں یہ میرا بھتیجا ہے اور میں اس کا ساتھ دوں گا اور میں اس کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو خاندان کے اندر دو گروپ بن گئے، ایک ابو لہب وہی کہنے لگا میں آپ کا مخالف ہوں، اور ابو طالب وہی کہنے لگا کہ جی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ابو طالب نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی بڑی معاونت کی، لیکن چونکہ ایمان اور اسلام یہ دین تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے نا، اللہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، بغیر اسلام کی قبول کیے وہ دنیا سے چلے گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا اپنے بھتیجے کا ساتھ بھرپور دیا۔ جب یہ آپ نے اعلان فرمایا تو عرب کے اندر جو کھلبلی مچ گئی کہ یہ کیا اعلان ہوا ہے، یہ کیا بات ہو گئی ہے۔ اور ایک سب سے بڑا مسئلہ اہل قریش کے لیے یہ تھا کہ حج کے ایام قریب تھے، حجاج جو ہے وہ حج کرنے کے لیے جو ہے وہ مکہ مکرمہ انہوں نے آنا تھا۔ جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اب جب انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، محمد نے ہمیں دین کی دعوت دی ہے، اب یہ تو حاجیوں کو بھی دین کی دعوت دیں گے۔ اس طریقے سے یہ جو دعوت کا سلسلہ ہے، جو پورے عرب سے حجاج آ رہے ہیں وہ دین کی دعوت سنیں گے، آہستہ آہستہ دین تو پورے عالم عرب کے اندر پھیل جائے گا۔ اب کیا کیا جائے، کون سا حربہ استعمال کیا جائے کہ ان کی لوگ دعوت نہ سنیں، ان کی لوگ دین کی دعوت نہ سنیں۔ تو ولید بن مغیرہ کی سربراہی کے اندر کفار کا ایک اجلاس ہوا۔ اس اجلاس میں یہ بات طے ہونے لگی کہ بھئی کوئی ایسی بات ان کے بارے میں ہم سوچ لیں کہ جو ہم لوگوں کے درمیان پھیلا دیں گے تاکہ لوگ ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تو ایک شخص یہ کھڑا وہ یہ کہنے لگا کہ ہم یہ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ یہ آدمی کیا ہے، مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ آدمی پاگل ہے، تو اس کی بات نہ سنا کرو۔ تو وہ ولید بن مغیرہ وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا نہیں، پاگل آدمی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے اور یہ اس طریقے کی کوئی حرکت نہیں کرتے ہیں، تو لوگ تمہاری اس بات کو نہیں مانیں گے اور لوگ ان کی دعوت کو سنیں گے۔ تو ایک یہ کھڑا وہی کہنے لگا کہ ان کو جو ہے ہم یہ کہہ دیں گے بھئی یہ شاعر ہیں، اور شاعر کہہ کر ان کو مشہور کر دیں گے، لوگ شعراء کی بات اتنی غور سے نہیں سنتے، لہٰذا ان کی بات بھی نہیں سنیں گے، جو حاجی آئیں گے ان کی بات نہیں سنیں گے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا نہیں، جو اس شاعر ہوتے ہیں نا وہ خیالی باتیں کرتے ہیں، اور یہ اس طریقے کی باتیں بھی نہیں کرتے۔ طرح طرح کے مشورے ہوئے، تو قرآن پاک کے اندر یہ ذکر ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بڑا سوچ و بچار کیا، انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر۔ تو اس ولید بن مغیرہ نے کہا کہ ہم یوں کہہ دیں گے کہ یہ آدمی جادوگر ہے، ساحر ہے، اور یہ جب بھی کسی سے بات کرتا ہے تو اس کے خاندان میں پھوٹ ڈل جاتی ہے۔ پھوٹ کیسے ڈل جاتی ہے؟ لازمی بات ہے جب ایک گھر کے اندر دین کی دعوت کی بات ہوگی تو والد مشرک ہے، بیٹا مومن ہو جائے گا، تو لازمی بات ہے مشرک مومن سے کہاں دوستی رکھے گا، تو اس وجہ سے پھوٹ ڈل جاتی ہے۔ تو یہ آدمی جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سنا کرو۔ لہذا اب انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی جادوگر ہے، اس کی بات نہیں سنو، اس کی بات نہ سنو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے متاثر نہ ہوئے، اپنی دعوت کے سلسلے کو جاری رکھا اور لوگ آپ کی بات سنتے رہے، لوگوں کے دلوں پہ آپ کی بات اثر کی گئی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ یہ جو ان کی اسکیم تھی جادوگر مشہور کرنے کی، زیادہ کامیاب نہ ہو سکی اور دین اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب مشرکین مکہ اور قریش عرب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہماری اسکیم کام نہیں آ رہی، اب کیا کیا جائے۔ اب جب دلائل کے میدان میں جو ہے وہ باطل آدمی ہار جاتا ہے نا، تو کیا کرتا ہے، پھر وہ ظلم اور زیادتی شروع کر دیتا۔ بس یہاں سے پھر ظلم و زیادتی، سمجھے کہ تقریباً 4 نبوی کے اندر نبوت کے 4تھے سال میں مسلمانوں پر ظلم و زیادتی شروع ہوئی، اور پھر جو ظلم کیے گئے اس ظلم کو بھی شرم آ گئی کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اپنے چچا نے جو چٹائی ہے، اس کھجور کی جو چھال کی جو چٹائی بنائی جاتی ہے، اس چٹائی کے اندر لپیٹا اور اگلے حصے سے اور پچھلے حصے سے دھونی دینا شروع ہوئی، اور وہ تپتی چلی گئی۔ مقصد کیا تھا، جس کلمے کو تم نے قبول کیا ہے، اس کلمے کو چھوڑ دو، اس سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ شاہانہ زندگی گزارنے والے آدمی، بڑے جو ہے وہ ناز و نعمتوں کے اندر پلے تھے، ان کی والدہ نے کھانا پینا بند کر کے گھر سے باہر نکال دیا، بولے گھر میں داخل نہیں ہونا، تم نے یہ کیا کلمہ پڑھ لیا ہے اور کس کو تم ماننے لگ گئے ہو۔ اور پھر ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے سانپ کے اوپر کی جو کھال ہوتی ہے، کچلی ہوتی ہے، وہ اترتی ہے، ایسے ان کی جسم کی کھال کھردری ہونے لگی، ان کی کھال اترنے لگی۔
حضرت بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اور مؤذن رسول تھے. ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ امیہ بن خلف جہمی کے جو ہے نا یہ غلام تھے. امیہ بن خلف کیا کرتا تھا, گلے میں رسی ڈال کے رسی کا کنارہ جو ہے وہ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا, کہا تھا اس کو گھماؤ. وہ مکہ کے پہاڑوں میں وہ لڑکے ان کو گھمائے. آپ مکے کی گرمی دیکھیں, ادھر کا صحرا ہے, اس گرمی میں جو ان کو گھمایا کرتے تھے اور کیا کہتے تھے جو ہے وہ اس کلمے کو چھوڑ دو, اور وہ اس طریقے سے ان کو اذیت دی جاتی تھی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے یہ آدمی تھے, اور جو ہے ان کا یہ جن کے غلام تھے, اس آدمی کا کرنا یہ تھا کہ مکہ کی پتھریلی زمین پر تپتی ہوئی جو ہے وہ دھوپ میں ان کو جو ہے ننگی پیٹھ پہ کیبل جو ہے وہ لٹا دیا جاتا اور اوپر چٹان رکھ دی جاتی کہ جو ہے کیا کرو ایمان کو چھوڑ دو. ایک مرتبہ ان کے اوپر یہ اذیت دی جا رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا, آپ دیدہ ہو گئے اور آپ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو مبارک جاری ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے آل یاسر تم تھوڑا صبر کرو, اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آئے گی. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے ساتھ جو ہے یہ معاملہ ہوا کہ ابو جہل نے آپ کی مخالفت میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ اس نے جو ہے وہ تیر نیزہ اٹھایا اور آپ کی شرمگاہ پہ مارا اور آپ وہیں پر شہید ہو گئیں. یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون تھی. پہلی شہید خاتون کون تھی؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ جو معاملات ہوتے رہے اور ظلم و زیادتیاں ہوتی رہیں اور مسلمان اس ظلم کی چکی کے اندر پستے رہے, اور کیا وجہ تھی کہ اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں جانو. اور یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اس کا اقرار نہ کرو, بلکہ وہ جو بت پرستی چلتی آ رہی تھی اسی بت پرستی پہ تم قائم و دائم رہو. لیکن وہ صحابہ تھے جم کر اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے انہوں نے دین پر عمل کیا. ہم اگر اپنے بارے میں سوچیں اور صحابہ کے بارے میں سوچیں, وہ تو اپنی زندگیاں دے گئے, انہوں نے شہادت قبول کر لی, کتنی قربانیاں دی. میں نے اور آپ نے اپنے دین کے لیے کیا قربان کیا. ہمارا تو ایک بال بھی قربان نہیں ہوا, ایک بال ہمارا دین اسلام کے لیے قربان نہیں ہوا, اور انہوں نے تو کیا کچھ کر دیا. اسی وجہ سے جو آج دین ہمیں جو ہے چمکتا ہوا نظر آتا ہے اور یہ دین کی فضا قائم ہوتی ہے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں, ان کی قربانیاں ہیں, ان کی محنتیں ہیں, اور انہوں نے جو ہے وہ دین کے لیے قربانیاں دی تھی جو آج میرے اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ دین باقی ہے. تو یہ جو سن 4 نبوی اور 5 نبوی کے نصف تک جو ہے یہ حالات رہے, پھر کیا ہوا, آگے کا کیا مرحلہ تھا, انشاءاللہ پھر وہ آئندہ کل آپ کے سامنے ذکر کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کی مطالعے کا شوق ہمیں نصیب فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.